بڑے عرصے بعد جی پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اندر ججوں کے درمیان بڑا اتفاق دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کرٹیکس ہیں حکومت کے ان کے ذہن میں یہ انالیسز ابھرا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم سے حاصل کرنا چاہتی تھی شاید وہ پوری طرح حاصل نہ کر سکے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کی اور ان دو ججز کو جس سے بادی النظر میں اپیرنٹلی حکومت کو سخت پرابلم ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، ان دونوں کو واپس شامل کیا اس کے اندر۔ جسٹس منصور تو پہلے بھی تھے، لیکن وہ جو جج قاضی صاحب کے جو ایک فیورٹ تھے جج، ان کو ہٹا کر دوبارہ حکومت جن کو اپنا بہت مخالف سمجھتی ہے جسٹس منیب، ان کو واپس لایا گیا۔ تو ایک تو جو حکومت کے کرٹیکس ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت کا بڑی بے چین ہو گئی ہے جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اب اگلا مرحلہ جو ہے، حکومت ویسے اس لیے بھی بے چین ہے کہ بشریٰ بی بی کس طرح رہا ہو گئی، میں بھی اس میں کوئی ایسی کانسپریسی نہ ہو، کیونکہ آبویسلی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا ایسا جس کی ان کی ضمانت نہ ان کو ملی ہو، لیکن پھر بھی حکومت جو کرٹیکس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بڑی پریشان ہے اس معاملے کو لے کر بھی۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اور ان کی دوسری بہن جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو گئی، یہ بھی سمجھا جا رہا ہے حکومت اس بارے میں بڑی پریشان ہے، یہ کس طرح ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، کیونکہ آبویسلی علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہن کے اوپر بھی ایک بڑے مزے کا خیز کیس تھا، تو وہ کب تک اندر رہ سکتی تھیں اس کے لیے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنے گا، اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور یا جسٹس منیب کو اس کا سربراہ بنا دیں تو پھر حکومت کے لیے شاید بہت بڑی پرابلم آ جائے، کیونکہ جس کام کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ساری 26ویں ترمیم کی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے، بلاول صاحب کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، پی ایم ایل این بھی آل دا وے اگینسٹ اپیرنٹلی اس کے نظر آئی، تو وہ تو بالکل ریورس ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو آئینی بینچ ہے، اور آئینی بینچ کی سربراہی اگر جسٹس منصور علی شاہ کے پاس چلی گئی، اور جس طرح کا سلوک دیکھنے میں آ رہا ہے، جس طرح کہ آج فل کورٹ ریفرنس ہوا اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی جو پاس کردہ وہ تھیں تجویز کردہ مینجمنٹ کیسز کی مینجمنٹ کا طریقہ کار تھا، اس کو اڈاپٹ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی کے انڈر آج جو فل کورٹ ریفرنس ہوا، اور جسٹس منصور علی شاہ کو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے ویڈیو کال سے ان کو جوائن کیا۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور اس میں بازگشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، جو کہ سننے میں آیا کہ بہت کنٹروورشل ہوگی، لیکن حکومت اس کو بھی لانے کو تیار ہے۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب آئے ہوئے تھے ایک پروگرام کے اندر، شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے، اور انہوں نے کھل کے بتایا کہ جی آئینی بینچ کے اندر جو ہے جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکومت کی انٹینشن بالکل کلیئر ہے، اور اس انٹینشن کے برعکس اگر آئینی بینچ کے اندر یہ لوگ آتے ہیں یا ان کا سربراہ بنتا ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، بڑی ڈرامائی سچویشن ہوگی۔ اس چیز کو ایک طرف رکھ کے دوسری سچویشن جو بہت بڑی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہے عمران خان صاحب کہ ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج پریس ٹاک کی، وہ عمران صاحب سے ملی۔ اگر اس ملک کے اندر اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں تو ایک مسئلہ عمران خان بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسئلہ ناٹ ان اے سینس کہ وہ کوئی، میں اس وقت بالکل نیوٹرل رہ کے بات کر رہا ہوں، مسئلہ ناٹ ان اے سینس کہ وہ کوئی مسئلہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے نیوسنس ہے ویلیو ان کی، یا کوئی بڑی ڈسٹرکٹیو فورس ہے، وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں یہ تجزیہ نہیں کر رہا اس وقت۔ مسئلہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہی از اے پاپولر لیڈر، ہی از بیہائنڈ دا بارز، اور آج کی پریس ٹاک سے ان کی بہن کو چلتا ہے پتہ کہ یہ حکومت ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی بات سنوا دیں۔ اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بالکل فسطائیت میں رکھا ہے، اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کو کمرے میں بند کر دیا، 5-6 دن تو ان کی نہ بتی تھی، نہ ان کو کمرہ سیل کھولا گیا۔ اگر آپ اس کمرے میں بند ہو جائیں، وہ چکی کا کمرہ جو ان کا ہے 6x10 کا، نہ بجلی تھی، نہ کوئی اخبار تھا، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی، ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹیاں آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ 3 ہفتے نہ ان کو جم کی سائیکل دی، اور کوئی 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی۔ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ عمران خان کو جیل میں مار دینا چاہتے تھے؟ پھر یہ کہتے کہ جی ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر چپ بیٹھے رہیں گے۔